لیے جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور بیوی کسی بات پہ ناراض تھی۔ بادشاہ اچھے موڈ میں تھا اور بیوی بہت غصے میں تھی، لاڈلی تھی۔ اب بادشاہ جتنا اس کے ساتھ نائس بننے کی کوشش کرتا اتنا اس کو اور غصہ چڑھتا اور زہر چڑھتی۔ اب ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ جب بادشاہ نے کچھ زیادہ محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے میں کہنے لگی کہ دوزخی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً آگے سے کہنے لگا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب جب دماغ گرم جو ٹھنڈے ہوئے کچھ دن کے کچھ رات گزرنے کے بعد تو اب بیوی کو بھی خیال آیا کہ بھائی یہ جو محل اور اس کی ساری نعمتیں ہیں یہ اسی بندے کی تو وجہ سے ہیں، یہ مجھے نکال دے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ ناز انداز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور بادشاہ کو بھی خیال آیا کہ میں نے اپنی پوری رعایا میں سے چن کے سب سے زیادہ خوبصورت بیوی لڑکی کو بیوی بنایا، میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ ہم میں جدائی نہ ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو کہ مشروط طلاق تھی، کنڈیشنل تھی۔ بادشاہ نے کہا میں علماء سے پوچھتا ہوں۔ اب جب علماء سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی عورت نے کہا کہ دوزخی میں تیرا شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور خامن نے غصے میں کہہ دیا اگر میں دوزخی تو تجھ پہ 3 طلاق، اب بتاؤ یہ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب جو بندہ سنتا وہ کہتا ہے کہ کون کہہ سکتا ہے وہ دوزخی ہے یا نہیں، ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہر بندہ انکار کرتا رہا حتیٰ کہ یہ بات it became the talk of the town۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی تذکرہ کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ کس کی مجال تھی دم مارے اور کہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے یا یہ بندہ جنتی ہے۔ اب بادشاہ کو اور پریشانی ہوئی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا کہ جی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ اگر مجھے بلا کر پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا۔ بادشاہ کو اطلاع مل گئی۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور بڑے احترام سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کیا۔ امام شافعی کہنے لگے کہ ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں علیحدگی میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، ان کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ بادشاہ نے تنہائی کا بندوبست کر دیا۔ تنہائی نے اس میں پوچھا کہ جی بتائیں یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کی آپ کو قدرت ہو، موقع ہو، مگر آپ نے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو نہ کیا۔ بادشاہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں اپنے کام کاج میں ذرا تھک گیا تھا تو ایک دن میں جلدی آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے میں محل میں کام کرنے والی ایک جوان العمر لڑکی کچھ چیزوں کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ آج وقت گزاروں گا۔ وہ لڑکی بڑی نیک، تقیہ، نقیہ، پاک، صاف تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے کنڈی لگائی تو وہیں سے اس نے اونچی آواز سے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔
کہنے لگے جب اس لڑکی کی آواز سنی تو اللہ رب العزت کا خوف میرے دل پر ایسا طاری ہوا کہ میں نے دروازہ کھول کر اس لڑکی کو کہا کہ چلی جاؤ. اگر میں چاہتا تو اس لڑکی سے اپنا ارادہ پورا کر لیتا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے خوف سے میں نے اس گناہ کو نہ کیا. یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس بندے کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، یہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں. جب یہ فتویٰ دیا گیا تو باقی علماء جھپٹ پڑے. انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے کیسے اتنی بڑی جرأت کر لی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. چونکہ گناہ کبیرہ کو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا، اس لیے قرآن کا فتویٰ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے آج تیاری کر لیں. کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی جرأت رکھتا؟ کہتے ہیں کہ اصفہان میں ایک بادشاہ گزرا ہے.